سندھ کے لیے 1800 ارب روپے کے پیکیجز کا اعلان ابھی تک کیا جا چکا ہے لغاری صاحب، لیکن عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ عمل درآمد کب ہوگا، ترقیاتی کام شروع کب ہوں گے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک۔ میرے خیال میں اعلانات کرنے سے تو ظاہر ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے نا، بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 446 ارب کا 4 خرب 46 ارب روپے کی جس پیکج کا اعلان کیا ہے، اس میں تو سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی شامل ہے، اور اس کے بارے میں تو ہمیں اب بھی بڑے خدشات ہیں۔ دیکھیں M5 جو بنی ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، یعنی نواز شریف دور میں جو ایک چیز بہت بڑی سامنے آئی ہے وہ ملتان سکھر جو موٹر وے ہے M5، اس نے تو ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ پاکستان میں معیار اگر دیکھنا ہو تو وہ ہے۔ اگر آگے دوسری طرف اسی دور میں بنی اور کنٹریکٹر الگ تھے، وہ تھے حیدرآباد ٹو کراچی۔ حیدرآباد ٹو کراچی جس طرح بنا ہے وہ تو ابھی تک ابھی 1 سال 2 سال ہوئے ہیں اس کو چلتے ہوئے، تو وہ تو ناکارہ ہو چکا ہے، اور ابھی 1 سال 1.5 سال اس کی عمر اور ہوگی، اور پھر یہ موٹر وے بیکار ہو جائے گا، اس پر لگا ہوا پیسہ ڈوب جائے گا، اور آپ کو یہ پھر آخر اپنے اثاثے ہی بیچ رہے ہیں نا آپ، یا گروی رکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو گروی لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا آپ کو پیسے دینے کے لیے؟ تو میرے خیال میں اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ 446 ارب روپے میں سے جو سکھر حیدرآباد موٹر وے بن رہی ہے اس کے لیے کتنا ہے، اور یہ وفاق اگر اعلان کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ سی پیک کا حصہ ہے اور سی پیک اس کو دے رہا ہے۔ بہت سے اعلانات کیے گئے لیکن ان پر کام نہیں ہوا، جیسے بتایا گیا تھا نا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی زمین موجود نہیں ہے، چارٹر ہے نہیں، باقاعدہ اس کا نام تک رکھا نہیں گیا، لیکن وزیر اعظم نے 2 سال پہلے افتتاح کر دیا۔ آپ افتتاح کر رہے ہیں، کم از کم ایک یونیورسٹی کا نام تو ہونا چاہیے، اس کا چارٹر تو ہونا چاہیے، اس کی زمین تو ہونی چاہیے، اس پر تعمیرات تو ہونی چاہیے۔ جب یہ صورتحال نہیں ہوگی تو پھر آپ کس طرح سے آگے بڑھیں گے پیکیجز آپ کے؟ آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ اس کی ذمہ داری لیے ہوئے پچھلی حکومت نے لیا، 2014 میں گرین بس کا سلسلہ شروع ہوا، وہ گرین بس پچھلی حکومت نہیں بنا سکی، پھر اس حکومت کو آئے ہوئے 3.25 سال ہونے کو ہیں، پھر یہ حکومت جو ہے لگی ہوئی ہے، اور اس حکومت نے بھی گرین بس کو مکمل نہیں کیا۔ اگرچہ اسد عمر صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ جون میں اس کا افتتاح کریں گے، میں سمجھتا ہوں جون میں بھی نہیں ہو سکے گا، جولائی میں بھی نہیں ہو سکے گا، اگست میں بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گرین بس کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ اگر کام ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، لگتا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کریں گے جس طرح سے انہوں نے جو ہے BRT کا کیا تھا کہ اس کو مکمل کیے بغیر اس کا افتتاح کر دیا، اور یہاں معلوم ہوگا کہ بسیں ہیں نہیں اور افتتاح تو کر دیا انہوں نے، اس طرح کی صورت ہے۔ اچھا، وزیر اعظم نے بنڈل آئیلینڈ کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے NOC دے کر منسوخ کر دیا، اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے ملک کا، کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آنی تھی، ملک کو فائدہ پہنچتا۔ تو انہوں نے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ملکیت سندھ کی ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی آئین کے تحت اس کو سندھ کا ہی حصہ رہنا ہے۔ آپ اس پر پروجیکٹ دینے والے کس طرح سے آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں؟ آپ نے اس سلسلے میں کتنی مشاورت کی؟ پہلی بات یہ کہ 40 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، بھائی اس زمین کی قیمت کا اندازہ ہے، وہ 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی زمین ہے جس زمین پر آپ بنا رہے ہیں، تو آپ اگر اپنی زمین کو بے توقیر کریں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں بننی چاہیے، وہاں پر آپ نیچر کو تباہ کریں گے، وہاں پر آپ بالکل اس کا نہیں خیال رکھیں گے کہ کس طرح سے پریزرو کرنا ہے چیزوں کو، تو ویسے بھی اس کا فیصلہ سندھ حکومت کو کرنا ہے۔ اگر وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ بناتی ہے تو سندھ حکومت کو اعتماد ملے، اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں، جہاں وہاں ماہی گیر رہتے ہیں، وہ لیں، ان کو آپ کیا کریں گے؟ بعد میں ان لوگوں کو جو اصل مالک ہوتے ہیں ان کو تو وہ مالی کی نوکری نہیں ملتی، ایون سوپر کی نوکری بھی نہیں ملتی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک جزیرہ ایران کا، جہاں پر 9 میل کا جزیرہ ہے، لیکن وہ دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، مقامی آدمی جو 400 کے قریب ہیں، جن کو کوئی بیچارے دربدر گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ وہاں کے لوگوں کا جن کی اونرشپ ہے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت کم بتایا گیا ہے، جو کہا گیا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اتنی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں آپ کو ڈیلیور کرے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، وفاقی کابینہ میں پھر سے تبدیلی کی گئی ہے، بہت سارے محکمے ہیں جن کی وزارتیں گئیں، تو وزارتیں تبدیل کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری بھی آ سکتی ہے کارکردگی میں؟
نہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وزارت خزانہ جو ہے ایک مشکل وزارت ہے جس کو سنبھالنے کے لیے ایک ماہر ہمیں منگوانا پڑتا ہے. یعنی اب تک یہ ہوتا رہا ہے، بہت کم ایسے وزراء ہیں جو لوکل انڈیجینس یعنی پاکستان کے اپنے اندر کے لوگ ہیں، یعنی باہر کے اداروں کے تنخواہوں والے لوگ نہیں ہیں. ایک ڈاکٹر مبشر حسن تھے، وہ پاکستان میں تھے، پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما تھے، اور وہ نہ کسی آئی ایم ایف کے ایجنٹ تھے، نہ وہ کسی ورلڈ بینک کے اعلی کار تھے، نہ سٹی بینک سے آئے تھے، کہیں سے بھی نہیں آئے تھے. وہ یہاں پر تھے، ایک انجینئر تھے، اور انہوں نے وزیر خزانہ کے طور پر ایک اچھی اکنامی بھی چلائی تھی. ایک بات یہ. اور دوسرے جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب، وہ کسی ورلڈ بینک کے نمائندے نہیں ہیں، کسی اور کسی ادارے عالمی مالیاتی ادارے کے رکن نہیں ہیں، انہوں نے بھی ذرا اچھی چلائی. باقی حفیظ شیخ صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، اس طرح کے اور تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. وہ جو ایوب خان کے تھے، محمد شعیب، وہ بھی باہر سے منگوائے گئے تھے. وزارت خزانہ کے لیے لوگ آپ کو عالمی اداروں سے منگوانے پڑتے ہیں، وہ آ کر آپ کی وہ خزانہ کی پالیسیاں بناتے ہیں، اس لیے وہ آپ کا کبھی معیشت اٹھ نہیں پاتی ہے. جب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں بھی جس وقت بھی یہ لوگ بنا رہے ہوں گے جن کا ان سے تعلق نہیں ہوگا. اسحاق ڈار نے بنائی تھی نا، وہ 5.8 پر جا رہی تھی آپ کی اکنامی، اور اب جو ہے 1.0 سے بھی نیچے جا رہی ہے. یعنی آپ ترقی معکوس کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بدل دیں. لیکن صرف وزیر خزانہ کی بات نہیں ہے، بار بار وزارتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. خسرو بختیار صاحب کو اب نئی عطا کیا گیا ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے سنا ہے، خود سنا رئیس احسن صاحب اور میاں غوث صاحب سے، کہ وہ بتا یہ رہے تھے کہ جناب یہ آپ کی چینی جو ہے مہنگی ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ اب آپ نے پہلے ان کو دوسری وزارت میں رکھ کر ان کو فائدہ پہنچایا ہے، اب جو ہے ان کو وزیر صنعت اور وزیر پیداوار بنا دیا گیا ہے. اب جو صنعتوں کے بھی وزیر ہیں اور پیداوار کے بھی وزیر ہیں، اب اپنے شوگر کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، ان پر ویسے ہی مقدمات ہیں. اب اگر چینی مہنگی ہوتی ہے، مجھے تو وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب افتخار محمد چودھری نے حد لگا دی تھی کہ 40 روپے قیمت مقرر کر دیے. مطلب یہ عدالتیں نہیں کرتی ہیں، مارکیٹ فورسز بھی نہیں کرتی، مافیاز کرتی ہیں، اور مافیاز کے آگے یہ حکومت دو زانو ہو کر جھکی ہوئی ہے. یہ حکومت پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ سرو نہیں کرتی ہے، پاکستان کے ماسز کو نہیں دیکھتی ہے، وہ صرف دیکھتی ہے کہ مافیا کا کہاں. اب یہ اتنی اہم وزارتیں جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں، جس کا اسٹیک ہے وہ اپنا اسٹیک دیکھے گا نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.